کیا ہوا ہے آج ہم نے بھی کیا ہوا ہے بھی چیلنج جی کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اچھا اب اس کے اوپر جو ایک تو بنیادی آپ نے کن گراؤنڈز کے اوپر چیلنج کیا وہ بتا دیجیے گا. دوسرا یہ ہے کہ ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دڑا دڑ جو ہے وہ ججز کی تعیناتی ہو رہی ہیں. جو جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے ایز اے ریزلٹ آف دس 26 امینڈمنٹ اس کے تحت یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. صاحب میں چوہے صاحب جی میں آپ کے پاس آتا ہوں چوہے صاحب. جب میرا ایک جملہ لے لیں. جی میرا خیال ہے ریاست آزاد اور ان کے ساتھی جو ہے نا جنہوں نے بھی چیلنج کیا ہے وہ آئین اور قانون کو چیلنج کر رہے ہیں. آج چوہے صاحب کے سارے ریمارکس نے ود اے پن ایڈڈ آپ نے وہ سمجھنے. اچھا تو ایک تو وہ بتا دیجیے گا. دوسرا یہ کہ اب یہ جو ساری تعیناتیاں ہو رہی ہیں جوڈیشل کمیشن وہ جو کر رہا ہے وہ بنا ہوا ہے اسی آئینی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. تو یہ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اب فیصلے بھی ہو رہے ہیں, نئے ججز بھی آ گئے ہیں, 2 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آ گئے ہیں, تعیناتی ہو گئی, وہ کیسز بھی ہونا شروع کر دیے. آپ کو یہ بہت زیادہ آپ خوش فہمی میں نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کسی دن ریورس ہو جائے گی تو یہ سارے ججز, چلیں وہ پی سی او کا زمانہ اور تھا, 100+ ججز سارے فارغ ہو گئے تھے, تو آپ یہ لگتا ہے کہ سارے ججز آپ ریورس کروائیں گے, 26ویں آئینی ترمیم ریورس کروائیں گے؟ دیکھیں میں خاور پوری کنوکشن سے یہ میں بات کر رہا ہوں, 26ویں ترمیم نہیں رہے گی. آج جاتی ہے, کل جاتی, 4 مہینے بعد جاتی ہے. یہ ملک نہیں چل سکتا, یہ ادارہ خاور نہیں چل سکتا, یہ نظام نہیں چل سکتا. سپریم کورٹ کے اندر جو ججز صاحبان ہیں, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ان کے گھر کے اندر ججز صاحبان آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ نے اپنا ادارہ بچانا تھا, آپ کے ادارے پہ ڈاکہ پڑ گیا اور آپ آپس میں لگے ہوئے. آپ نے تو اپنے ادارے کو اسٹرینتھن کرنا تھا, آپ نے اس کی یونٹی کو برقرار رکھنا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کن گراؤنڈ پہ 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہے. نمبر 1 کہ یہ آزاد عدلیہ کا ٹرائیکاٹمیا پار کا جو تھیوری تھی اس کے خلاف ہے. یہ آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 کے خلاف ہے. یہ آرٹیکل 8 کے خلاف ہے, چونکہ آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ laws made inconsistent with or in derogation towards the constitutional and fundamental right would be void. ایک یہ ہے. پھر آرٹیکل 227 ہے, پھر کانسٹیٹیوشن کا جو چیپٹر نمبر 1 ہے, پھر اس سے یہ ریپگنٹ ہے. پھر یہ اس 1996 جو سپریم کورٹ آل جہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان ہے اس کے خلاف ہے. اور ایک چیز ویری امپورٹنٹ چیز بات کر رہا ہوں کہ میری بات کو اسٹرینتھن کرے گی جو امینڈمنٹ ہے اس چیز کے اندر. ایک چیز بتاتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر جتنی ہائی کورٹس ہیں, جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا اس میں چیف جسٹس اس ہائی کورٹ کا اور سینئر پیونے جج بیٹھے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ پیونے جج نہیں بیٹھے گا, صرف چیف جسٹس بیٹھے گا. کیا اپرنٹلی آن دا فیس آف ریکارڈ یہ اسٹیبلش نہیں ہوتا کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے ود میل آف آئی ڈی ہے؟ سوال لینے کامنٹ بھی لے لے کہ 26ویں آئینی ترمیم 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت نے کی ہے. جس طرح 2/3 ہے یہ تھانوں بھی پتا ہے, سانوں بھی پتا ہے, صاحب تھانوں بھی پتا ہے, تسی بھی اس ملک کے رہتے ہو گئی ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں اس چیز کو سپریم کورٹ دیکھے گی کہ کیا یہ امینڈمنٹ جو ہوئی ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن اینڈ رولز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دوسری بات ان کا ایک بات کہ انہوں نے ریفر کر دیا چیف جسٹس کو میٹر. یہ جوڈیشل نارمز ہے, یہ جوڈیشل کسٹم ہے, یہ جوڈیشل پریکٹس ہے کہ جب کوئی جج اپنا کیس ایسا کوئی جیسے انہوں نے ریفر کر دیا نا کہ وہ کہتے ہیں فل کورٹ بنائیں, وہ خود نہیں کرتے, ہمیشہ چیف جسٹس کو لکھا جاتا ہے, پھر چیف جسٹس بناتا ہے. یہ اس کی بات ہے. ابھی جو جس کی بات کر رہے ہیں نا کہ فل کورٹ بنائیں, اس کے حوالے سے بھی 6 ممبر بینچ بیٹھا ہے نا, انہوں نے کیس سنا بھی جو چیلنج کیا تھا رجسٹرار صاحب نے, تو اس کے اوپر وہ اپنی فائنڈنگ دے دیں گے. اینڈ میں تو جو بینچ کے سربراہ تھے جسٹس جمال مندوخیل, انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم اس میں اپنی جو ہے نا آبزرویشنز دیں گے. تو وہ آبزرویشن سی بائنڈنگ ہوتی ہے, تو اب لیٹ سی کہ جی وہ کیا دیتے ہیں. ابھی تو اس کی جو ڈسپوز آف تو کر دیا میٹر کو انہوں نے, لیکن وہ اس کا فیصلہ بھی آنا باقی ہے. اور اس کی کیا وہ بھی سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ ہے نا, تو پھر اس کا جو فیصلہ آئے گا وہ 2 ممبر بینچ سے سپیریئر ہوگا. میں بات کمپلیٹ کر لوں. دوسری دیکھیں, چائے کی پیالی میں جتنا طوفان لانا چاہیں, یعنی شور ویسے ہم کرنا شروع کر دیں تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا. بات تو ہے آئین اور قانون کی, اور آئین پاکستان کی جو منشا ہے وہی مقدم ہے. اب جو کہتے ہیں جی کہ الجہاد ٹرسٹ کیس کی بات کر رہے تھے, جو سینیورٹی پرنسپل جس کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں, سینیورٹی پرنسپل کس کا ڈیفائن کیا ہوا ہے؟ عدلیہ کا. عوام کے نمائندوں نے ڈیفائن نہیں کیا تھا. جو عوام کے نمائندے ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں, جو انہوں نے کیا وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کیا. دیکھیں پہلے بھی جتنے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی
وہ جتنے کے جتنے ججز سے تمام کے تمام فلاں چیف جسٹس کا یا فلاں سینئر پینل جج کے چیمبر کا ہے، وہ فرینڈ ہے، وہ فرینڈ کا بیٹا ہے جی، اس طرح مجھے بات کرنے تھے کمپلیٹ کروں. ٹھیک ہے جی. اس ٹائم تمام لوگوں کو لے کر آئے. سینیورٹی پرنسپل اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے تھا تو پھر سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا. پھر سینیورٹی پرنسپل جب جسٹس منیب اختر کو آپ لے کر آئے چوتھے نمبر سے، تو پھر کیا سینیورٹی پرنسپل وہاں پر چھٹی پہ چلا گیا تھا جناب؟ اس ٹائم آپ لوگ خاموش نہیں ہیں. حسن کی ایک بات کو کہ انہوں نے وہ کنٹیمپٹ ہوتی تو خود بینچ نہیں سنتا. دو طرح کی کنٹیمپٹ ہے، ایک ہے جج کی ذاتی کنٹیمپٹ اور ایک ہے کسی جوڈیشل آرڈر کی کنٹیمپٹ. جو آرٹیکل 204 ہے اس کا سب آرٹیکل ABCD ہے، وہاں تک اب یہ ایک جوڈیشل آرڈر تھا جس کو فرسٹریٹ کیا گیا ہے، اس لیے یہ بینچ اس کو خود سن سکتا ہے. اگر جج کا ذاتی معاملہ سچ پوچھے تو یہ بات نہیں ہوتی. اس وقت ملک میں توہین عدالت کا قانون نہیں ہے. جو لاسٹ قانون تھا وہ ریپیل کر دیا تھا. مجھے بتائیں آرٹیکل 204 کہاں لکھا ہے کہ یہ آپ مجھے بتائیں کہاں پر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ختم ہو گیا. مجھے 26 بتا دیں کیا وہ آرٹیکل 204 ختم ہو گیا؟ کون کہتا ہے کنٹیمپٹ ختم ہو گیا؟ یہ ضرور کہیں کہ اس عدالت کے پاس اب اختیار نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتے، ان کو کرنے نہیں دیا جاتا. یہ کہیں کنٹیمپٹ کا لاभ وہاں پہ موجود ہے. گل سنو، کافی ہوگا بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو وکلا برادری ہے، مطلب انہوں نے کوئی چونچا سانو سنائی نہیں دینی، مطلب چپ کر کے ستے پہ دیکھیں مطلب آپ چاندے ایک لوگ ہیں جو آگے شور میں جاتے ہیں. دیکھیں حسن باز نے پلاٹوں کو چھوڑیں، یہ آپ نہ بات کریں. ہم لعنت بھیجتے ہیں پلاٹوں کے اوپر، ہم آئین اور قانون اور اپنے ضمیر کی بات کرتے ہیں. آپ سنیں، کیا اسلام آباد میں کنونشن نہیں ہوا؟ لاہور میں نہیں ہوا؟ کراچی میں نہیں ہوا؟ پشاور میں نہیں ہوا؟ اس کو دیکھیں، اب پھر سے ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر پہلا شیڈیول ہو گیا لاہور میں کنونشن، پھر کراچی میں بھی ہوگا، پشاور میں بھی ہوگا، اسلام آباد میں بھی ہوگا. اور ہماری تو اصل میں پرائٹری جو ڈیمانڈ تھی کہ فل کورٹ اس کو سنے اور پورے پاکستان سے ہم کال کریں گے، لوگوں کو، وکلا کو موبلائز کریں گے. لیکن اس میں ہوا کیا کہ جن سے ہم خود ایگریوڈ ہیں، جو اس 26ویں ترمیم کی کریشن ہے، وہ ہمارے کیسز سن رہی ہیں. ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ سنے، بھلے ہمارے خلاف فیصلہ کرو. کلیکٹیو وزڈم آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آئینی بینچ سنتا ہے گمن، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بینیفیشری ہوں اور خود کو میں سن بھی رہا ہوں. کیا بینیفٹ لیا انہوں نے؟ اس بینچ کی اس 7 جو ججز ہیں آئینی بینچ کے، انہوں نے کیا بینیفٹ لیا ہے؟ امین الدین اس بینچ کا ہیڈ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا فائدے کیا لیے؟ چیف جسٹس سپریم سے زیادہ اختیار اس بینچ کے پاس ہے، اس بینچ کے ہیڈ کو. یہ فائدے کیا ہوئے؟ آئینی بینچ کو آزاد سے پوچھیں گے، سیلری زیادہ لے رہے ہیں وہ جاتے جاتے ان سے یہ بھی سیلری زیادہ لے رہے ہیں، ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ باقی جو اس معاملات چل رہے ہیں، اب بظاہر عدلیہ بحالی کی موومنٹ ان وکلا نے چلائی ہوئی ہے، کیا اس طرح کی موومنٹ بھی دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر؟